دیکھیں جو نفسیاتی امراض ہیں یہ قابل علاج ہیں. دل کا مسئلہ ہو گیا, گردے کا ہو گیا, اس طرح ہی دماغ آپ کے جسم سے اٹیچ ہے, اس کا بھی علاج ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے دیگر ہم بیماریوں کرتے ہیں. فریکچر ہو گیا تو ہڈی بنوا لی, بخار ہو گیا تو بخار کی دوا کھا لی. یہ بیماری بھی ایسی ہے, خدا نخواستہ کسی کو بھی کسی وقت ہو سکتی ہے, کبھی کبھی خون میں بھی آ جاتی ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں اور انڈیا اور ہندوؤں کا جو کانسیپٹ ہے جین بھوت, جادو, تعویذ, گنڈا, اس نے ہمیں مار دیا. ہمارے جو ان پڑھ لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, جن کو معلومات نہیں ہے, وہ پہلے 2-3 سال پیر فقیر مزاروں پہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں جبکہ بیماری بڑھ چکی ہوتی ہے. اس میں خراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں, تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اگر یہ لوگ پہلے ہی آ جائیں, پہلے ہی علاج کر لیں, ان چیزوں کو نہ مانیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں امریکہ کینیڈا جاتا ہوں تو وہاں کوئی نہ جین ہے نہ تعویذ گنڈا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ڈائریکٹ بچہ 12 سال کا بچہ ایک جاتا ہے کہ مجھے ماہر نفسیات سے ملنا ہے. یہ نالج کی ضرورت ہے. اور اب جو ہے یہ 2025 میں WHO کی, تو وہ تو کہتے ہیں کہ اب پاکستان میں 80% لوگ جو بیمار ہیں وہ ڈاکٹروں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, رسائی نہیں ہے, یا انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہاں ہے, یا انہیں معلوم ہی نہیں ہے کس کے پاس جانا ہے. کیونکہ میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں کہ 70-80 ٹیسٹ ہوئے, پورے جسم کا ٹیسٹ ہوا ہے, سب ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یار خدا کو مانو, 1-2 کرا کے آ جاتے میرے پاس. جب سب کچھ نہیں ہے تو کیا مطلب ہے ذہن کا. یہ نا صرف ذہن میں یہ مسئلہ ہے کہ ذہن کا کوئی ٹیسٹ نہیں, ٹھیک, وہ باتوں سے, ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کیا بیماری ہے. اس سے یہ اسٹینڈرڈ ہے, بس یہاں آ کے مار کھاتے ہیں. بچوں کے اندر گیمز کا پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے. جو بچے گیمز کھیلتے ہیں, فری فائٹرز گیم ہے, بس PUBG کا نام سے گیم آتے ہیں, ملٹیپل بچوں کے گیمز آتے ہیں جس کا امپیکٹ ان کے برین ایکٹیویٹی کے اوپر ہوتا ہے, جس کے اندر اگریسو ہونا, غصہ آنا, چڑچڑاپن آنا, بہت زیادہ اگریسو بچے رہتے ہیں, پڑھائی کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے. تو ان کے ساتھ یہ پرابلم زیادہ آتے ہیں کیونکہ موبائل کی جو ریزز ہے وہ ہمارے برین کے اوپر افیکٹ کرتی ہے, جس میں ملٹیپلس ہمارے برین میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو ڈسٹرب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ملٹیپل ایشوز آنا شروع ہوتے ہیں بچوں کے اندر, اور وہ پھر آگے چل کے ان کو پرابلمس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ریسٹورینٹ میں آپ جاتے ہیں, وہاں جیسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کی ٹیبل ہے, وہاں پہ فوراً بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے. جو وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس موبائل پہ فوکس کر لیتا ہے. بیسیکلی کیا ہوتا ہے, جب ہمارا برین ہے وہ ایکٹیویٹی جو دکھا رہا ہوتا ہے, جو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ برین ایکٹیویٹی کو سلو کر دیتا ہے. جب وہ سلو ہو جاتی ہے تو بچے کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے. ایون کہ وہ جو کھانا کھا رہا ہے اس کو اس کا ٹیسٹ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا. تو یہ آج کل بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے بچوں کی بیہیویئر پہ اور ملٹیپل ایکٹیویٹیز کے اوپر, جو موبائل کے سائڈ افیکٹس بچوں پہ آ رہے ہیں. چڑچڑاپن اور غصہ کی بیسک وجوہات بھی یہی ہیں کہ جو کیمیکل ریئیکشن برین کے اندر ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ ہماری ملٹیپل چیزوں کے اوپر ہوتا ہے, جس میں اگریسونیس ہو گئی بہت زیادہ, غصہ بہت زیادہ ہے, چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے, اگریسو ہو رہے ہیں. تو یہ ملٹیپل چیزیں بچوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سارے پرابلمس آتے ہیں.